ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک ریچھ نچانے والا جو ہے آپ کو نظر آیا۔ پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو بولا قلندر۔ تو اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہا جاتا تھا۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شہباز قلندر یہ سندھ کی بڑی مشہور ہستی ہے، اور ان کے بارے میں تقریباً ہی لوگ جانتے ہوں گے، بہت بڑی ہستی ہے۔ آپ جو ہے کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے تو ریچھ نچانے والا جو ہے وہ آپ کو نظر آیا۔ حضرت شہباز قلندر نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قلندر ہوں۔ اس دور کے اندر ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہا جاتا تھا۔ تو حضرت شہباز قلندر جو تھے یہ مسکرا دیے، اور یہ بات جو ریچھ نچانے والا تھا نا اس کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ تو وہ ریچھ نچانے والا کہنے لگا کہ آپ کیسے قلندر ہیں؟ آپ کے پاس تو نہ ریچھ ہے، نہ ریچھ کو نچانے والی جو ڈگڈگی ہوتی ہے نہ وہ ہے، نہ آپ لوگوں کو تماشا دکھانے والے ہیں۔ میں تو ریچھ والا اوریجنل لگ رہا ہوں، آپ تو اوریجنل نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہ جو ہے وہ ڈگمگی ہے، نہ اسی طریقے سے آپ کے پاس ریچھ ہے، نہ لوگ آپ کا تماشا دیکھنے والے ہیں۔ تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ پہلے تم مجھے تماشا دکھاؤ، پھر میں تمہیں تماشا دکھاؤں گا۔ چنانچہ ریچھ بجانے والے نے جو ہے وہ ڈگڈگی بجائی، اور آپ کا جو ریچھ تھا اس کے ساتھ موجود تھا، وہ ریچھ بھی جو ہے وہ ناچنے لگا۔ اب اس نے کہا کہ چلو میں نے تو اب یہ تماشا آپ کو دکھا دیا، اب آپ نے مجھے تماشا دکھانا ہے۔ بڑا ہی زبردست واقعہ، آخر تک سنیے گا۔ اب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دو درختوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو درخت تمہیں نظر آ رہا ہے اس درخت کے نیچے سے آپ نے گزرنا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ کبھی واپس آپ نے اس درخت کو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں ہے۔ اب جیسے ہی وہ بندہ درخت کے نیچے سے گیا تو ایک ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی تھی، نہ وہ گرد و غبار تھا۔ جہاں تک اس کی نظر پھیل رہی تھی وہاں تک اس کو پہاڑ ہی پہاڑ نظر آ رہے تھے، سبز سبز قسم کی وادیاں اس کو نظر آ رہی تھی۔ اب نہ وہ گرمی تھی، نہ وہ گرد و غبار تھا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا کہ ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ جو ریچھ نچانے والا تھا وہ گھبرا کر کہنے لگا کہ آج تو میری جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سپہ سالار بولا کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور ملکہ عالیہ آپ کا انتظار کرتے کرتے رو رو کر آپ کا برا حال ہو چکا ہے ملکہ کا۔ یعنی اب یہ ریچھ جو نچانے والا تھا یہ ایک درخت کے نیچے سے گزرا ہے، وہاں کا ایک ماحول ہی تبدیل ہو چکا ہے، وہاں کا منظر ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ جو ریچھ نچانے والا تھا، جو گرمی کے اندر، جو دھوپ میں، جو گرد و غبار میں لوگوں کو تماشا دکھا رہا تھا، ریچھ کو نچا رہا تھا، حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ چنانچہ اب جب وہ لشکر آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کہاں گم ہو گئے تھے، ملکہ عالیہ رو رو کر آپ کا انتظار کرتے کرتے بے حال ہو چکی ہے، اب وہ حیران ہوا، پریشان ہوا، اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ اب جب محل پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر وہ اور حیران ہو گیا۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ کا گلا شکوہ کرتی جو ہے وہ لپٹ گئی، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سب بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر وہ جو ریچھ نچانے والا تھا وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ اب اس بات کو سالوں گزر گئے، بچے بھی ہوئے، پھر شہزادے بھی ان کے ہوئے، بڑے ہوئے، اب بڑھاپا اس کا آ گیا۔ جسم سے جان، منہ سے ذائقہ جو ہے وہ جسم سے جان بھی جانے لگی، منہ سے اس کا ذائقہ بھی جانے لگا۔ اب ایک دن وہ اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے پر کہیں بیٹھا ہوا تھا، اور خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ واقعی یہ ایک حیران کن بات ہے کہ میں ایک درخت کے نیچے سے گزرا ہوں، اور درخت کے نیچے سے گزرنے کے بعد دنیا ہی میری بدل گئی ہے۔ میں نے اتنے سالوں جو ہے وہ بادشاہت کی زندگی گزاری، سلطنت پر جو ہے وہ میں بادشاہ رہا، اور میرے بچے بھی ہوئے، شہزادے بھی ہوئے، بڑے بھی ہوئے، اور میں بڑھاپے پہ بھی پہنچ چکا ہوں۔ اب وہ اس بات کو نہ سوچ رہا ہے دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے،
آخر اس کو یہ خیال آیا کہ یہ لشکر کہاں پر آیا تھا، اور یہ سوچتے 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 اس نے دیکھا کہ ہاں لشکر وہاں پر آیا تھا، یہ وہاں پہ پہنچا اور وہاں پہ جو ہے وہ درخت بھی اس کو نظر آیا، اور وہ درخت اب بھی وہیں پر موجود تھا۔ سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں کیا وہ درخت کے بیچ سے گزرا، ماحول ہی اس کا بدل گیا، اور وہی وقت تھا، وہی مقام اس کے سامنے تھا، وہی اس کا ریچھ تھا، اور وہی ریچھ کو نچانے والی ڈگڈگی بھی پڑی ہوئی تھی، وہی گرمی، وہی گرد و غبار۔ اور اس نے پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے کھڑے تھے، اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا کہ جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے کہاں چلے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہی سب تو تھا جو میں تمہیں تماشا دکھانا چاہ رہا تھا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ اللہ والے چاہیں تو انسان کی زندگی ہی بدل ڈالتے ہیں۔ وہ جو ریچھ نچانے والا تھا، انہوں نے تو ایک تماشا دکھایا تھا، لیکن حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو ایک ایسا تماشا دکھایا کہ اس کی دنیا ہی بدل گئی، کہ وہ سلطنت کے اندر تھا، بادشاہت کے اندر تھا، اس کے شہزادے بھی تھے، لیکن وہ سارے کے سارے چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک تماشا دکھانا مقصد تھا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا مقام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ دلی لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔